السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ ناظرین، جہاں ٹرمپ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ ماس ڈپورٹیشن اور امیگریشن ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں ان کو سپیڈ اپ کیا جائے، جلدی سے جلدی لوگوں کو ملک بدر کیا جائے، چاہے ان کے ملکوں میں پھینکا جائے واپس یا ان کو جو ہے وہ گوانتانو مو بے پھینکنا پڑے تو وہاں پر بھی پھینک دیا جائے، لیکن اس وقت جو ہے ان کی ایک ہی کوشش ہے کہ امریکہ سے ان کو جو ہے وہ باہر نکال دیا جائے۔ لیکن اس سارے کے دوران ایک بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی منفرد اور بہت ہی ایک علیحدہ قسم کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور اس کا تعلق بھی امیگرینٹ سے ہے۔ پورا میں نہیں کہوں گا 100% ہے، لیکن ایک بہت میجر تعلق ہے اس کا امیگرینٹ سے، کہ ایک سینیٹر ہیں، انہوں نے ایک ریکارڈ قائم کیا ہے کہ انہوں نے 25 گھنٹے اور 4 منٹ جو ہے وہ فلور کے اوپر سینٹ میں جو ہے وہ تقریر کی ہے۔ ان کا نام جو ہے وہ کوری بکر ہے، اور ان کی تقریر جو ہے اس کے بہت سارے جہاں پہلو تھے، بہت سارے ایشوز تھے، اور جہاں یہ اینٹی ٹرمپ اور اینٹی ٹرمپ جو ہے وہ انتظامیہ ایک تقریر ہے۔ Every single day, it just seems our president is challenging constitutional principles, pushing past constitutional boundaries. کہ ایک ایسا وقت چل رہا ہے امریکہ میں اس وقت کہ سب کو الرٹ ہونا چاہیے، اور انہوں نے ایز اے پروٹیسٹ، مطلب وہ جو کہتے ہیں نا کہ ایک سمبولک ایک پروٹیسٹ کے طور پہ انہوں نے اتنی لمبی تقریر کی، اس کے اندر امیگریشن کا ایشو بھی انہوں نے اٹھایا ہے۔ Every day we're hearing news stories of immigrants, some here legally, some awaiting trial, most charged with no crimes, being rounded up, detained, arrested, deported, often just disappeared. This is happening without charges, evidence, trials, hearings, without what the Constitution says, due process. جیسے ہی وہ تقریر کرنے کے لیے آئے ہیں، کوری بکر جو ہے انہوں نے یہ آغاز میں ہی بتا دیا تھا کہ جب تک وہ فزیکلی ایبل ہیں، جب تک وہ فزیکلی جو ہے وہ کھڑے ہو سکتے ہیں، اس وقت تک وہ تقریر کریں گے۔ لیکن اس میں جو بہت انٹرسٹنگ چیز مجھے لگی ہے کہ یہ جب انہوں نے 25 گھنٹے اور 4 منٹ کا جو ریکارڈ بنایا ہے، ایک تو یہ سب سے بڑی تقریر جو ہے اس وقت امریکن ہسٹری میں سینٹ کی جو ہے وہ بن چکی ہے۔ اس سے پہلے 24 گھنٹے اور کچھ منٹ کی تقریر تھی، وہ بھی ایک سینیٹر نے جو ہے وہ 1950s کے جو ہے وہ ٹائم پر کی تھی۔ لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ جو ایک ریفرنس اور ایک جو چیز میرے ذہن میں آئی اور جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، ایک مووی ہے جو 1939 میں 1939 میں ریلیز ہوئی تھی، مسٹر اسمتھ گوز ٹو واشنگٹن۔ کیا زبردست، کیا کمال کی مووی تھی، اور جیسے ہی میں نے یہ خبر دیکھی اور جیسے ہی میں نے کوری بکر کو بات کرتے ہوئے سنا تو مجھے فٹ سے جو ہے وہ مسٹر اسمتھ گوز ٹو واشنگٹن جو ہے وہ یاد آئی۔ بلیک اینڈ وائٹ مووی ہے، اور اسی طرح ایک سینیٹر جو ہے آن دا فلور آف دی ہاؤس وہ کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کرتا ہے، اور وہ 24 گھنٹے جو ہے وہ بات کرتا رہتا ہے۔ ان کے سامنے کرپشن جو ہے وہ سب سے بڑا مدعا تھا، اور اس وقت انہوں نے اس کے اوپر ایک ریئل جو ہے وہ جو ایونٹ اور ریئل ایک جو کیریکٹر ہیں ان کی جو ہے ان کو مطلب ڈپکٹ کیا مووی کے اندر۔ وہ مووی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوری بکر والی جو بات ہے نا وہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت معنی خیز لگے گی۔ کوری بکر اور ان کا جو معاملہ ہے اس کے اندر کچھ چیزیں میں دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا اس کا ویلاگ بنا دیتا ہوں۔ یہ سینیٹر بکر جو ہیں 25 گھنٹے اور 4 منٹ انہوں نے تقریر کی ہے، اور مسلسل تقریر کی ہے۔ ان کی یہ تقریر جو ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جو پالیسیز ہیں ان کے خلاف ایک علامتی احتجاج جو ہے، جس کو وہ خود بھی کہہ رہے ہیں اور باقی لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تقریر جو ہے وہ میری ایک ٹرمپ اور ان کی پالیسیز کے اگینسٹ ایک ٹوکن آپ کہہ لیں کہ پروٹیسٹ ہے، اور یہ میں اسی لیے کر رہا ہوں، اور جب تک میں کھڑا ہو سکتا ہوں میں اس کو کروں گا۔ بکر نے اکانومی کے اوپر کھل کے بات کی ہے، امیگریشن کے اوپر کھل کے بات کی ہے۔ Even if you think the administration's immigration agenda doesn't apply to you, please know that the reckless behavior we're seeing erodes all of our rights. Denying due process is a slippery slope. We've seen it in other countries with democratic backsliding. It is a slippery slope. If people can be detained and deported without a hearing, detained and deported without due process, without seeing a judge, nothing will stop from slipping toward deporting others. اور آزادی اظہار رائے کے اوپر جو ہے انہوں نے کھل کے بات کی ہے، کیونکہ اس وقت امیگریشن اور یہ ساری چیزیں بہت زیادہ جو ہے، معیشت بھی جہاں ٹیرفز کی بات ہو رہی ہے، جہاں لوگوں کو نکالنے کی بات ہو رہی ہے، جہاں گرین کارڈ ہولڈرز کو، اسٹوڈنٹس کو، H1B ویزا والوں کو، یہاں کسی بھی قسم کا اگر آپ کا کوئی فیس بک پہ، کوئی ٹویٹر پہ، کہیں اور کسی سوشل میڈیا کے اوپر آپ نے کوئی پوسٹ ایسی کی ہے جو اینٹی اسرائیل ہے یا پرو فلسطین ہے تو وہ بھی آپ کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ آپ نے کسی پروٹیسٹ میں حصہ لیا ہے
تو بھی آپ کے لیے خطرات جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں. بہت ساری پروٹیکشنز موجود ہیں جو پرماننٹ سٹیزنز ہیں یا جو گرین کارڈ ہولڈرز ہیں, لیکن بہرحال کافی سارے کیسز ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس میں لوگوں کو ڈپورٹ بھی کیا جا رہا ہے. مسٹر اسمتھ گوز ٹو واشنگٹن جو ہے وہ 1939 کی مووی ہے, اور اس میں سینیٹر جیفرسن اسمتھ جو ہے, جن کو جیمز اسٹیورٹ نے جو ہے وہ پلے کیا تھا مووی میں, انہوں نے ایک بل کے خلاف, جو کرپشن کے ریلیٹڈ ایک بل تھا, اس کے خلاف مسلسل 24 گھنٹے تقریر کی تھی. وہ بولتے رہتے ہیں, آپ اگر ان کو وہ مووی میں دیکھیں تو اتنا خوبصورت اس منظر کو انہوں نے فلم بند کیا ہے کہ وہ تقریر جب شروع ہوتی ہے, ایک بندے کی کیا کنڈیشن ہے, کیا پوزیشن ہے, وہ کتنا صحت مند ہے, وہ کتنی دیر وہ کھڑا ہو سکتا ہے, مسلسل آپ کے جبڑے بھی ہل رہے ہیں, زبان بھی ہل رہی ہے, آپ کی انرجی بھی لگ رہی ہے, اور اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ کو بریک نہیں مل سکتی ہے. اگر آپ نے بریک لیا تو پھر آپ کا فلور کا جو ٹائم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, پھر آپ کو فلور کسی اور کو دینا پڑتا ہے. تو اس مووی میں بھی جو ہے وہ جو جیمز اسٹیورٹ ہیں انہوں نے 24 گھنٹے وہ کیا, اور جس طرح ان کی صحت جیسے جیسے نیچے آ رہی ہے وہ سارا آپ اس میں دیکھتے ہیں تو بڑا امپیکٹ فل اس کا جو ہے وہ مزہ, مطلب آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنا امپیکٹ آ رہا ہے اس کا. اور اسی طرح یہ جو بکر کی تقریر ہے, یہ بیسیکلی یہ کسی بل کو روکنے کے لیے نہیں تھی, یہ فلی بسٹر نہیں تھی. فلی بسٹر بیسیکلی وہی ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کوئی ایسی تقریر کرتے ہیں لمبی کہ کوئی بل پاس ہونا اور اس کی آپ رکاوٹ ڈالنے کے لیے کر رہے ہیں تو اس کو فلی بسٹر کہتے ہیں. لیکن یہ تقریر جو ہے ان کی کوئی فلی بسٹر نہیں تھی جو کوری بکر کی تقریر ہے, لیکن جو 1939 والی جو مووی کی میں بات کر رہا ہوں وہ بیسیکلی ایک بل کو روکنے کے لیے ایک کوشش تھی. اچھا, انہوں نے اپنی تقریر میں 2-4 چیزیں, جب ظاہر سی بات ہے آپ کتنی دیر بول سکتے ہیں, جیسے مسٹر اسمتھ گوز ٹو واشنگٹن جو ہے, ایک وقت آتا ہے جب بول نہیں سک رہے, کوئی اور چیز نہیں بچتی, تو وہ آئین کی کتاب اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر وہ اس کے اوپر بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح کوری بکر نے بھی جو ہے اپنی تقریر میں جو ہے ان کو جو ان کی جو کانسٹیٹوینسی ہے وہاں سے جو خطوط آئے انہوں نے وہ پڑھنا شروع کیے, شعر و شاعری بھی انہوں نے سنائی, کھیلوں کے اوپر بھی انہوں نے بات کی, جہاں اور سارے ایشوز کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. تو میں ایک کمپیریزن صرف آپ کے لیے ڈرا کر رہا ہوں, اور آپ نے وہ مووی بھی دیکھنی ہے, آپ کو پسند آئے گی اگر آپ کا تھوڑا سا بھی اسٹیمنا ہے بلیک اینڈ وائٹ کا, اور اگر آپ پولیٹیکل کرپشن اور پولیٹیکل جو ایشوز ہیں ان کے اندر انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ کو وہ مووی بالکل پسند آئے گی. اچھا, اس میں چیلنج واقعی وہی ہے کہ مسلسل کھڑے رہنا, بولتے رہنا, لیکن کوری بکر کو ایک سہولت یہ تھوڑی سی ملی کہ ان کے کولیگز نے بیچ میں کئی مرتبہ بہت لمبے لمبے سوال جو ہے ان سے پوچھے, ایسا ان کو بریک دینے کے لیے کوشش کی گئی کہ وہ تقریر کے دوران یعنی کہ کھڑے رہیں لیکن ان کو سوال کرنے کے لیے جو ہے وہ خاموشی کا وقت مل جائے, اور تھوڑا تھوڑا وہ جو ہے اس کی طرح ٹائم مل جائے ان کو بات کرتے کرتے کہ یار میں اب تھوڑا سا بریک لے رہا ہوں. لیکن مسلسل 25 گھنٹے بولنا, 25 گھنٹے اور 4 منٹ, یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. 10 منٹ 5 منٹ بولنے کے بعد آپ کی بس ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ کسی ایشو کے خلاف, کسی آئیڈیالوجی کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ ٹائم آپ اسی طرح ہی تب پورا کر سکتے ہیں, ایسے ہی نہیں پورا کر سکتے, ہوائی باتیں کر کے آپ پورا نہیں کر سکتے. آپ کے کوئی نہ کوئی چیز آپ کو پش کر رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ یہ کام کر جاتے ہیں. اب اس کے اندر جو بھی میں نے جو چھوٹا موٹا جو کمپیریزن کیا ہے وہ صرف آپ کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا ہے کہ آپ وہ مووی بھی دیکھیں, اور پھر یہ جو ریئل لائف ایونٹ ہمارے سامنے آج 2025 میں ہو رہا ہے کہ ایک سینیٹر جو ہے وہ 25 گھنٹے اور 4 منٹ مسلسل سپیچ کر رہا ہے, اور پھر آپ اس مووی کو بھی دیکھیں کہ کس طرح ہے. اس میں مجھے جو ایک سبق ملتا ہے اور ایک چیز جو مجھے نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ ایک آدمی بھی جو ہے جب وہ آواز اٹھانے پر آئے, جب وہ کوئی ایکشن کرنے پر آئے, جب وہ کوئی چیز جس کے خلاف وہ کھڑا ہونے پر آئے, تو پھر وہ کافی حد تک اپنا امپیکٹ ڈال سکتا ہے, وہ اپنی چیز کو باور کروا سکتا ہے. اس کے اندر اتنی اللہ نے صلاحیت بھی دی ہے, اس کے اندر اتنی کیپیبلٹیز بھی ہیں کہ اس ایک شخص کی آواز جو ہے وہ پھر کافی دیر تک گونجتی رہتی ہے. مجھے 1939 فوراً یاد آیا تھا, جو آج سے 50 سال کے بعد 100 سال کے بعد لوگ دیکھیں گے ان کو کوری بکر کی یہ تقریر یاد رہے گی کہ اس شخص نے 25 گھنٹے اور 4 منٹ کھڑے ہو کر تقریر کی تھی. بہت سارے ایشوز کا انہوں نے احاطہ کیا, میں ان کی تقریر کی جو ہے وہ چیزوں میں نہیں جا رہا ہوں, بٹ یہ اٹ سیلف ایک پروٹیسٹ کا انداز ہے کہ جو بہت ہی منفرد, بہت ہی نرالا ہے, اور یہی کوری بکر نے اپنایا. یہ ساری چیز آپ کے سامنے رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جہاں اتنے بڑی ماس ڈیپورٹیشن کی کیمپین چل رہی ہے, بہت ساری آوازیں جو ہیں اس کے حق میں ہی اٹھائی جا رہی ہیں کہ ہاں بالکل ٹھیک ہو رہا ہے, وہاں پر اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو اس کے اگینسٹ بھی کھڑے ہونے کا حوصلہ رکھ رہے ہیں, اور کوئی پتہ نہیں ہوتا پالیسیز کب بدل جائیں, کب چیزیں جو ہیں وہ اوپر نیچے ہو جائیں. لیکن دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے, اور کس طرح چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں. میں بھی نظر رکھوں گا, آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.